أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظीम। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सूरह नूर की आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 26 तक हमारे सामने तिलावत की गई और इन आयत का ताल्लुक भी पिछली मजलिस में जो वाकया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और उन पर तोहमत लगने का और फिर कुरान पाक का उनको बरी करना और आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए उनकी पाकी की आयतें नाजिल करना, उसी सिलसिले की कुछ आयतें और अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई। अभी जहां तक हमने पढ़ा आयत नंबर 26 तक, तकरीबन यहाँ पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये वाक़या और इस वाक़ये की जो मुताल्लिक चीजें थी वो सारी इस पर पूरी हो जाती हैं। चुनांचे आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने इस सिलसिले का एक बहुत अहम उसूल इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। यकीनन जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई और बेशर्मी फैले, ईमान वालों में बुराइयां फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला तो जानते हैं और तुम नहीं जानते। इस आयत में इस्लामी समाज का, ईमानी मुआशरे का
ایک بہت ہی اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سماج میں اگر کسی طرح کا کوئی نامناسب واقعہ ہو، یا واقعہ تو نہیں ہوا لیکن لوگ اپنی طرف سے اس کا چرچا کر رہے ہیں، جھوٹ جھوٹ باتیں بے حیائی کی، بے شرمی کی، گناہ کی پھیلائی جا رہی ہے، تو اس پر چرچا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں محلے اور بستی میں، جو ہر خبر پر، ہر بات پر کامنٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اس پر چرچا کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے نشستوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ تفصیل سے آیا، اس میں بھی ایک موقع پر یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ان باتوں کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے تھے ایک غزوے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چرچے سے روکنے کے لیے دوپہر کے وقت میں آپ نے قافلے کا چلنا شروع کیا۔ قافلہ چلتا رہا۔ عام طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اور قافلے کو آخری رات میں جا کر پڑاؤ ڈلوا دیتے تھے، لیکن اس قافلے کو تقریباً ایک دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ دوسرے دن جب دوپہر سخت ہوئی تو پھر وہاں پر ٹھہرا۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان باتوں پر چرچا کرنے کا، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں پر چرچا کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اسلام ایک بہت اہم پیغام یہ دیتا ہے کہ بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں، گندی اور غلط باتیں سماج میں کھلے عام پھیلانی نہیں چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کتنی بڑی وعید ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے شرمی کی، بے حیائی کی اور گندی اور اس طرح کی پرائیویٹ جو باتیں ہیں وہ باتیں لوگوں کے درمیان پھیلنے لگے، جو ایسا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ عام طور سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے آخرت میں ان کو سزا دیں گے، اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے بے حیائی کی، بے شرمی کی باتوں کو پھیلانے والی جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کے لیے بہت سخت حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی باتیں، ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ بے شرمی اور بے حیائی کی اور گندی باتوں کو لوگ پھیلاتے ہیں، جیسے بے شرمی والی باتیں بولنا، گالی گلوچ کرنا یا گندی باتیں اپنی زبان پر لانا۔ پہلے ہمارے معاشروں میں، ہمارے سماج میں اتنا زیادہ گندی باتیں بولنا اور گندی باتیں کرنا نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے تھے۔ لیکن جب سے یہ سیریلوں کا، ویب سیریز کا طوفان آیا ہے تو اس میں پہلے اسکرین پر بھی اس طرح کی باتیں اور گالیاں کھلے عام نہیں دکھائی جاتی تھی، اب وہاں دکھائی جانے لگی ہے۔ ہمارے نوجوان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کامیڈی کے نام سے، ویب سیریز کے نام سے اور طرح طرح کے الگ الگ ناموں سے ہمارے سماج میں گندگی کی باتیں اور گندی اور بری باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں آپسی مجلسوں میں ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دینا اور اس طرح کی گندی باتیں کرنا، اور پھر اس کو لوگ فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش بات کرنے والے تھے اور نہ فحش کام کرنے والے۔ فحش کہتے ہیں برائی کی باتوں کو، گندی باتوں کو، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، زیادہ حیادار تھے۔ تو حیا ایک ایسا جوہر اور ایک ایسی صفت ہے، شرم اور حیا، جو اگر انسان میں ختم ہو جائے تو بہت سی برائیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ تو ایک تو زبانیں ہماری درست ہونی چاہیے، اور اس طرح کی گندی باتیں کھلے عام جو لوگ ان سیریلوں اور ان ویب سیریزوں کی وجہ سے کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے دوستوں کے ساتھ جو اس طرح کی بری باتیں ہر وقت، بعض ایسے دوست ہوتے ہیں ہر وقت
کوئی موقع ہو، کیسا موقع ہو، ان کی زبان پر ہمیشہ گندی بات ہوتی ہے۔ ایسے دوستوں اور ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم اسٹیٹس پر رکھتے ہیں، ایسی کوئی بے حیائی والی تصویر رکھ دیتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، خود نے دیکھا اس کا بھی گناہ ہوا، اپنے پیج پر، اپنے گروپ میں، اپنے اسٹیٹس پر، اپنی وال پر رکھا، تو جن جن لوگوں نے اس کو دیکھا اس کا بھی ہم کو گناہ ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بے حیائی کی باتوں کو سماج میں پھیلانا ہے۔ جیسے ہمارا ایک ورچوئل سماج ہے، ایسے ہی ایک ڈیجیٹل دنیا ہے، وہاں بھی اگر ہم کسی چیز کو پھیلاتے ہیں اور کوئی بے حیائی اور برائی کی بات کو پھیلاتے ہیں تو اس کا بھی اتنا ہی، بلکہ بہت سی مرتبہ اس کا وبال بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کن کن لوگوں نے دیکھا، کب تک وہ ہمارے اس میں، ہم نے اس گروپ میں ڈالا ہے یا ہم نے جہاں پر وہ رکھا ہوا ہے وہاں کب تک وہ بے حیائی کی باتیں رہے گی، اور کب تک ہمیں ان بے حیائی کی باتوں کا، ان گندی باتوں کو پھیلانے کا اللہ کی طرف سے گناہ اور اللہ کی طرف سے ناراضگی مول لینی پڑے گی۔ ایسے ہی ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع سے بھی بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کو پھیلایا جاتا۔ مثلا دلہا دلہن نے رات گزاری تو اب دلہن کی سہیلیاں اور دلہے کے دوست دونوں دوسرے دن صبح اس کو الگ کمرے میں لے جا کے یا الگ مجلس میں اس سے پوچھتے ہیں کہ رات کو کیا کیا ہوا۔ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو دیوس اور بے غیرت انسان بتایا گیا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی پرسنل باتوں کو اپنے دوستوں کو یا اپنی سہیلیوں کو بتائیں۔ اس کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہی بات ہے، بے حیائی کو پھیلانے والی، بے شرمی کو پھیلانے والی، گندی اور غلیظ اور ناپاک باتوں کو، ناپاک حرکتوں کو پھیلانے والی چیز ہے۔ بلکہ ہمارے شریعت میں آپ دیکھیں، دنیا میں میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ ایسی جس طرح کی ریپ کی خبریں ہیں اور اس طرح کی جتنی گندی گندی خبریں ہیں وہ اخبار میں آتی ہیں، وہ میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں کے مادھیم سے اور اس کے الگ الگ سورسز سے لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ پھیلائی اس لیے نہیں جاتی ہیں یہ خبریں تاکہ لوگوں کو جاگرک کرے، لوگوں کو بیدار کرے، بلکہ دشمن یہ سب باتیں اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ یہ سب باتیں اتنی پھیلے کہ گناہ کی برائی دل سے نکل جائے، اس عمل کا برا ہونا دل سے۔ ظاہر ایک آدمی روز اخبار کے ایک صفحے پر دیکھتا ہے کہ اتنے ریپ ہوئے، اتنے مرڈر ہوئے، اتنی بے حیائی کی بات، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی برائی اس کے دل سے نکل کے نارمل ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے، یہ تو ہوتے۔ اور یہی شیطان اور اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ برائی کی، بری خبروں کو بھی اتنا پھیلایا جائے کہ لوگوں کو نارمل لگنے لگے، اور کل کو کسی انسان کو وہ کام کرنا ہو تو اس کو برا نہ لگے، اس کو یہ لگے ہزاروں لوگوں نے کیا ہے تو میں کر لوں گا تو کیا ہے۔ یہی نقصان ہے گناہ کی باتوں کو پھیلانے کا۔ اسی لیے شریعت نے یہ نہیں چاہا کہ گناہ کی باتوں کو پھیلایا جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سخت وعید ارشاد فرمائی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو نارمل سمجھتے ہو، تم کو کیا معلوم کہ اس کے تمہارے نوجوان نسل پر اور تمہارے آنے والی نسل پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون سا گناہ کس درجے کا ہے، وہ کتنی بے حیائی اور کتنا نقصان کرتا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، دنیا کی باتوں کو مت سنو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر اللہ، ایک اور بات یاد آ گئی، یہ ہماری فقہ کی مسئلے مسائل کی جو کتاب ہے اس میں بہت آگے جا کر ہدایہ میں اور بعض دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی گندے آدمی نے کسی جانور کے ساتھ وہ گندی حرکت کر دی، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ اور جو صحبت والا کام ہوتا ہے وہ کسی جانور کے ساتھ اگر کر لیا، تو علماء نے وہاں لکھا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔
وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جانور کو بھی ذبح کر دیا جائے. لوگوں نے یہ نکالا کہ ٹھیک ہے آدمی کو تو اس نے گندا کام کیا اور ایسا کام کیا ہے کہ ہر سماج کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں, کوئی انسان سے ایسے کام کا تصور نہیں ہو سکتا, پوری جانور کو کیوں قتل کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نے فرمایا کہ اس لیے جانور کو قتل کیا جائے گا کہ جب تک یہ جانور لوگوں کے درمیان رہے گا لوگوں کے سامنے اس واقعے کا چرچا ہوتا رہے گا. تو جانور کو بھی ذبح کر لو تاکہ وہ واقعے کا اس کی جڑ ہی سماج سے ختم ہو جائے اور اس واقعے کا چرچا بھی نہ ہو. نہیں اب دیکھو کہ شریعت کتنا اس سلسلے میں سینسیٹیو ہے, کتنا حساس ہے. شریعت نے اس مسئلے کو رکھا ہے کہ اگر کسی برائی کی بات کی کوئی وہ ہے تو پھر وہ برائی کی بات کی کوئی جڑ بھی باقی نہیں رہنی چاہیے. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گندی باتوں کو سماج میں پھیلانے والے شریعت کی نگاہ میں کتنے بڑے مجرم کہے جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہ جو سارا واقعہ ہوا حضرت عائشہ والا, منافقین نے یہ کیچڑ اچھالے اور کچھ مخلص مومنین بھی اس میں گرفتار ہو گئے اور بہت سے لوگ بچ گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کو ہم نے توبہ کی توفیق دے دی. جیسا میں نے بتایا تھا کہ 3 مخلص صحابہ تھے جو دشمنوں کی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے اور پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہ سے توبہ کر کے کبھی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے, کوئی آدمی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کرتا. آگے بھی اللہ تعالیٰ اس واقعے میں اللہ نے 4 مرتبہ اس قسم کی آیت ذکر کی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے فضل کے بغیر آدمی نیکی کی طرف ایک قدم نہیں بڑھا سکتا ہے اور کسی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتون کی دعا میں اکثر 3 4 مرتبہ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما, فضل کا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ جب تک فضل کا معاملہ نہ فرماوے بندہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا ہے اور کسی برائی سے نہیں بچ سکتا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسے آخرت کے خزانوں میں سے خزانہ حدیث شریف میں کہا گیا اور بڑے فضائل آئے ہیں اس کلمے کے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ ہوتا ہے کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور کسی نیکی کے کرنے کی قوت نہیں ہے بندے میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اپنے فضل سے مرحمت فرمائے. اس لیے اللہ کا فضل مانگنا بہت ضروری ہے. آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تو کیا کرتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اور جو شخص بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے, شیطان کی پیروی کرتا ہے تو یقیناً وہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کے کام کرنے کے لیے کہے گا. جیسے جنات شیطان ہوتے ہیں نا ویسے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن, انسانی شیاطین یعنی شیطانوں والی عادت والے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو شرم اور حیا سے خالی کر دیں. لڑکیوں کو خاص کر کے آج کل یورپ کی طرف سے, مغربی تہذیب کی طرف سے, ویسٹرن کلچر کی طرف سے الگ الگ عنوان, طرح طرح کے چکنے چپڑے عنوان لگا کر لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کی خود مالک ہو, تم اپنے جسم کی مالک ہو. حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے, سب کا مالک اللہ ہے. اور جو کچھ اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ سب امانت ہیں. کل کو اللہ تعالیٰ اس امانت کے متعلق پوچھیں گے لیکن ان کو چکنے چپڑے عنوان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو گھروں سے نکلنا چاہیے, تمہیں بازاروں میں جانا چاہیے, تمہیں کلبوں میں جانا چاہیے, تمہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بے تحاشا بے پردہ جانا چاہیے. اس طرح کی چکنی چپڑی انسانی حقوق کی, فریڈم کی اور طرح طرح کے
खोखले नारों से शैतान हमारी बच्चियों को और हमारी औरतों को घरों से बेशरम और बेहया बनकर निकालने की बातें करता है। यही कुरान ने कहा फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि शैतान तो बेहयाई की और बुरी बातों और गुनाहों के काम का हुक्म करता है। अभी कल परसों एक बहुत अच्छी मिसाल पड़ी कि किसी जमाने में भेड़ियों बकरियों को किसी एक जगह बहुत अच्छे तरीके से महफूज कर लिया था, एक वादी में, एक पहाड़ के जगह में, और वहां सब बकरियां एक साथ इकट्ठा रहती थी। और बाहर मालूम हुआ कि पहाड़ के उस तरफ भेड़ियों ने जुलूस निकाला है कि बकरियों को कैद कर दिया गया, बकरियों को छोड़ा जाए, हम बकरियों के हुकूक की बातें करते हैं। तो जो जवान जवान बकरियां थी वो अपनी माओ से कहने लगी कि देखो ये लोग तो हमारे हक की बात करते हैं। उनकी बूढ़ी माओ ने उनको समझाया कि नहीं, ये तुम्हारे हक की बात नहीं करते, ये तो इसलिए तुमको इस वादी से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि तुम बाहर निकलो और वो तुम्हारा शिकार करें। वो नौजवान बकरियों को वो समझ में नहीं आया। कहा नहीं, हम भी इनके साथ जुलूस में शरीक होंगे, हम भी नारे लगाएंगे कि हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको आजादी चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि वो बकरियां बाहर निकली और भेड़ियों ने उन बकरियों का शिकार कर लिया। यही हाल हमारा है कि हमारी मुस्लिम बच्चियों को ये फ्रीडम की और इस तरह के खोखले और चिकने चुपड़े उन्वान से बाहर निकलने की तरगीब दी जाती है। शरीयत ये कहती है, खानदान के बड़े ये कहते हैं कि ये जो ये नारे लगा रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके खैर खा नहीं है, ये आपका भला चाहने वाले नहीं है, ये तो इंसान की शक्ल में आने वाले शैतान है जो तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारी हमदर्दी की खाली खोली बातें करते हैं, वरना हकीकत में ये शैतान है। और शैतान तो यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, हमेशा बेहयाई और बुराई के काम करने के लिए कहता है। जब तुम बाहर निकलोगी तो ये तुम्हारी इस्मत से, तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे, ये तुम्हारी पाक दामनी पर धब्बा बन जाएंगे। इसलिए कभी भी इनकी चुपनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। जो शख्स शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करता है तो शैतान तो बेहयाई और बुराई के काम करने ही के लिए कहेगा। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा सका मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। देखो दोबारा ले आए, और अगर अल्लाह ताला की का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम में से, और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम में से कोई भी गुनाह से तौबा करके कभी भी पाक साफ न होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको तौबा की तौफीक देकर पाक साफ करते हैं। कोई आदमी अपनी ताकत से, कोई आदमी अपनी कुव्वत से नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहें, अल्लाह ताला जिसको साफ करना चाहे, अल्लाह ताला जिस पर अपना फजल करना चाहे, वही तौबा करके गुनाह से पाक साफ होता है। वल्लाहु समीउन अलीम। और तुम दुआओं में क्या मांगते हो, तुम आपस में क्या बातें करते हो, अल्लाह ताला हर चीज का सुनने वाला, हर बात सुनने वाले और हर चीज के जानने वाले हैं। ये जो वाकया हुआ था, इस वाकये में 3 सहाबा शरीक थे। उसमें से एक नाम था मिस्ताह इब्ने उसासा। ये मक्के के रहने वाले थे, हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के भांजे या खालाजाद भाई होते हैं। पैसों के एतबार से बहुत ज्यादा मालदार नहीं थे, गरीब थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ताजिर थे, अल्लाह ने उनको माल दे रखा था, वो उनका माहाना खर्चा उठाते थे। उनका वजीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ से जाता था और माहाना खर्च उनको मिलता था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ ये किस्सा हुआ, मुनाफिकीन ने उन पर झूठी झूठी बातें धरी और गलत गलत इल्जामात लगाए, और फिर बाद में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयतें नाजिल फरमाकर उनकी बरात का और उनके पाक होने का फैसला सुनाया। अब जाहिर है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बाप है और ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में है, आपकी पाक बीवियों में से हैं, और उन पर इस तरह का कीचड़ उछालना, और वो भी
وہ شخص بھی اس میں شریک ہو گیا جس کو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے امداد کرتے تھے، مدد کرتے تھے، تو آدمی کے دل پہ طبیعی طور پر بال آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے دل کو برا لگتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے کبھی بھی مصطح کو میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ دیکھو، مصطح کی مدد کرنا کوئی واجب نہیں، کسی بھی مسلمان پر نارمل حالات میں دوسرے مسلمان کی مدد کرنا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن تم صحابہ ہو اور صحابہ میں سے بھی سب سے بڑے اور سب سے افضل صحابی ہو، تم مقام صدیقیت پر فائز ہو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اگر غلط کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہوئی، ان پر سزا جاری کی گئی، انہوں نے توبہ مانگی، تم تو پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور غریبوں کی مدد کا جو معاملہ کرتے تھے وہ تم کو جاری رکھنا چاہیے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آیت کریمہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ تم میں بڑے درجے والے ہیں، اولو الفضل، دیکھو حضرت ابوبکر کو کہا جا رہا ہے بڑے درجے والے، اور جو لوگ تم میں سے بڑے درجے والے ہیں اور مال میں وسعت والے ہیں، یعنی اللہ نے خوب مال دے رکھا ہے، وہ ایسی قسم نہ کھاویں کہ وہ رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی رشتہ داروں کو، غریبوں کو، محروموں کو نہ دینے کی قسم نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ اگر آدمی نے کسی بات کی قسم اٹھا لی، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں تھی، ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، مثلا یہ قسم اٹھائی کہ اب کبھی بھی فقیر کو نہیں دوں گا، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی قسم اٹھا لی، تو اس قسم پر باقی نہیں رہنا چاہیے، وہ غلط بات کی قسم اٹھائی ہے، اس کو توڑ دینا چاہیے، اور پھر اس کا جو کفارہ مفتیان اور علماء بتاتے ہیں وہ قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جب آیت کریمہ اتری اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دے، ان کا گناہ معاف کر دے اور ان کو جانے دے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر تم کو یہ پسند ہے تو تم بھی اپنے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت اتری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور انہوں نے کہا واللہ انی احب اللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کہ بخدا اللہ کی قسم میں تو بہت پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اپنے جن صاحب کو تم وظیفہ دے رہے تھے، تمہارے بھانجے یا خالہ زاد بھائی کو، وہ وظیفہ نہ صرف یہ کہ جاری ہوگا بلکہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں آئندہ کبھی وہ وظیفہ بند نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ جو مدد کرتے تھے وہ ڈبل کر دی۔ تو یہ صحابہ ہیں، اپنی نجی، ان کی اپنی ذاتی اور پرسنل جو بھی وہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو اپنی بات نیچے کر دیتے ہیں اور شریعت کی بات اوپر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ قسم کھا چکے تھے کہ ہماری لڑکی پر انہوں نے غلط الزام لگایا ہے، اب کبھی 1 روپیہ نہیں دیں گے، لیکن قرآن نے کہا تو نہ صرف یہ کہ دیا بلکہ آئندہ ہمیشہ دینے کا وعدہ کیا، اور بلکہ بعض روایت میں ہے کہ ڈبل دیا۔ اس کو کہتے ہیں حسن سلوک، اس کو کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بلکہ اصل رشتہ داری نبھانا یہ ہے کہ سامنے والے تم سے کاٹتے ہو اور تم ان کے ساتھ جوڑتے ہو، وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہو اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اس لیے کہ اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک تو اجنبی کے ساتھ بھی آدمی کرتا ہے۔ آپ ٹرین میں گئے، ٹرین میں سامنے والے نے آپ کو پانی پلایا، آپ ناشتہ کریں گے، اس وقت آپ ان کو راحت پہنچائیں گے، انہوں نے آپ کے لیے جگہ خالی کی، آپ کے پاس موقع ہوگا تو آپ ان کے سامان رکھنے کے لیے جگہ خالی کر دیں گے۔
تو آتے جاتے مسافروں اور اجنبیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں تو جواب میں اچھا سلوک ملتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مطلب تو یہ ہے کہ رشتہ دار تمہاری برائی کرے، رشتہ دار تمہاری باتیں کاٹے، تمہیں بدنام کرے، اور تم ان کے بارے میں بھلی باتیں کہو، تم ان کے گھر ہدیہ تحائف بھیجا کرو، تم ان کی مدد کیا کرو۔ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا۔ اور رشتہ داروں سے بات چیت نہ کرنا، ان سے بات چیت بند کر دے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سماج میں ایک بھی رشتہ داروں سے رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس کے کئی گھروں کو اس کی وجہ سے اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب کائنات میں ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو رشتہ داری کو بھی پیدا فرمایا۔ وہ عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، وہ معلقۃ بالعرش، عرش کے نیچے وہ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ سے یوں فریاد کرتی ہے کہ اللہ جو مجھ کو جوڑے آپ بھی اس کو اپنی ذات عالی کے ساتھ جوڑیے، اور جو مجھ کو کاٹے آپ اپنی ذات سے اس کو کاٹ دیجیے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ داری کو پیدا کیا گیا تو وہ اللہ کے سامنے کونے میں کھڑی رہی۔ کہ کیا بات ہے، کہ مجھ کو آپ کچھ گارنٹی دے۔ کہ کیا گارنٹی چاہیے؟ کہ آپ مجھ کو اس کی گارنٹی دے کہ جو میرا خیال نہیں کرے، یعنی رشتہ داری کاٹے، آپ بھی اس کی گارنٹی نہیں لیں گے اور اس کو اپنے سے آپ کاٹ دیں گے، اور جو مجھ کو جوڑے گا آپ بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ آج محلے کا کوئی بڑا سرکاری عہدیدار نہیں، چھوٹا موٹا دوست بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو دل میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے کہ ہاں کوئی ہے ہمارا سہارا رکھنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری جوڑے گا ہم اس کو اپنے سے جوڑے رکھنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص کر کے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ آدمی باہر سے اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے 10 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ بھی دے دیتا ہے، حالانکہ معلوم رہتا ہے کہ یہ روز کے مانگنے والے ہیں اور ان کا دھندا ہی مانگنا ہے، لیکن رشتہ دار میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس تو گھر پہ بھینس بھی ہے، اور ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اور ان کے پاس تو… جب آپ ویسے ہی للہ صدقہ کرتے رہتے ہیں تو رشتہ دار کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ رشتہ دار کو صدقہ للہ صدقہ کرنے میں اللہ کی طرف سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، اور اوپر سے صلہ رحمی کرنے کا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام ہے زینب ثقفیہ۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگی کہ میرے پاس کچھ للہ رقم ہے نفلی صدقے کی، وہ میں آپ پر خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے شوہر ہیں، میں آپ پر خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ اور صحابہ کا ایسا نہیں تھا کہ جی میں آیا تو کر دیا، پہلے مسئلہ پوچھتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کر لیتے پھر پوچھتے ہیں کہ دے دیا چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کا ایسا نہیں تھا۔ یہ حج میں بھی آپ دیکھیں گے، پہلے حج سیکھنا چاہیے پھر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو لوگ پہلے کر لیتے ہیں پھر فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا ہو گیا۔ جو کرنے کے بعد فون کرے وہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوگا، اور جو کرنے سے پہلے پوچھ لیتا ہے اس کے لیے سیف راستہ رہتا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا لیکن پہلے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ایک تو صدقہ، نفلی صدقہ، وہ بھی بیوی کا، اور وہ بھی سب کے سامنے حضور سے پوچھو، نہ بابا یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہا خود گئی، اور جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچی تو ایک اور انصاری عورت آئی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تھی، میرے شوہر کے پاس خود پیسہ نہیں، میرے پاس کچھ پیسہ ہے تو میں اپنے شوہر پر ہی صدقہ کرنا چاہتا۔ یہ تو ہمارا سیم مسئلہ ہے۔ کہا چلو حضور سے پوچھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا رعب دیا تھا کہ آ کے ڈائریکٹ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، تو وہ دونوں انتظار میں رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، اور حضرت بلال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت بلال سے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ پوچھو۔ چنانچہ حضرت بلال نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پوچھنے والی کون ہے؟ کہا وہ زینب ثقفیہ۔ کہا وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے؟ کہا ہاں ان کے گھر والے۔ کہا ان سے کہو کہ آپ اپنے شوہر پر بھی خرچ کر سکتی ہو، اور اللہ اس پر تمہیں ڈبل ثواب دے گا، صدقے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے
اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا بہت سے شوہر بیٹھے ہیں تو گھر پہ جا کے اپنی بیوی سے صدقہ نہیں مانگیں گے، یہ دونوں کے لیے ہیں۔ جیسے بیوی شوہر پر خرچ کریں تو صدقے کا اور حسن سلوک کا ثواب ہے، ویسے شوہر بیوی پر خرچ کرے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اگر شوہر ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں رکھے تو وہ بھی صدقے کا ثواب ہے، ایک لقمہ صرف۔ تو ہم کتنا اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ان سب پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن نیت آدمی کو ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی میاں بیوی کی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے دور کے رشتہ دار کبھی غریب ہوتے ہیں، کبھی ضرورت مند ہوتے ہیں، اور کوئی غریب ہونا ضروری نہیں، آپ نفلی صدقہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار للہ اور نفلی صدقہ کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ تو آپ مستحق کو اور غریب کو دیں گے، باقی نفلی ہدیہ آپ کسی کو دینا چاہیں، تحفہ دینا چاہے، وقتاً فوقتاً رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا چاہیے۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلی بات عورتوں میں یہ آتی ہے کہ وہ تو دیتے نہیں، تو وہ دیں گے اور ہم دیں گے تو یہ تو ادلا بدلی ہو گیا نا۔ اصل تو احسان یہ ہے کہ وہ نہ دیتے ہوں اور آپ دیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی یہاں سے وہاں سے پلیٹ آئے گی تو یہاں سے اس پلیٹ میں بھر کے کچھ جائے گا، کوئی ضروری ہے کہ وہ دیں گے تو ہم دیں گے۔ یہ اس کے ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، لیکن اوپر کا درجہ یہ ہے کہ کوئی احسان نہ کرے اور تم اس پر احسان کرو۔ دوست آپس میں ایک دوسرے اور ہدیہ دینے لینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے تو آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور یہ رشتہ داروں میں بہت بری، اور باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، میں میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، وہ ہم کو ہدیہ نہیں دیتے لیکن ہم ان کو دیتے رہتے ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں بھلی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول؟ یہ بہت لمبا زمانے سے ایسا چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک تم جیسا کر رہے تھے ویسا ہی اگر کرتے رہے تو ہمیشہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے رہے گا، اور اگر تم نے یہ کام روک دیا تو فرشتہ اپنی مدد چھوڑ دے گا۔ تو فرشتے کی یہ بڑی شکایت ہے۔ عام طور سے مستورات کو، خواتین کو جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے۔ اب بھلے سے وہ نہ کریں، ہاں وہ ایسا کریں اور ہم کریں گے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ ہم کو تو اپنی طرف سے پیشگی کسی پر احسان کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر رشتہ داری کو نبھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو سب سے افضل عمل بتایا۔ اور ایک بہت اہم بات صلہ رحمی میں یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، عمر بڑھتی ہے اور روزی میں برکت ہوتی ہے، اور یہی دو مسئلہ ہمارے ہر جوان کا مسئلہ ہے۔ وہ جم بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ بڑھاپا دکھائی نہ دے، وہ دوڑتا پھرتا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ روزی میں برکت ہو۔ تو عمر میں بھی برکت ہوگی اور روزی میں بھی برکت ہوگی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اس کی عمر گھٹتی ہے، اس کی روزی میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی آدمی بڑا مالدار ہوتا ہے، ہر طرف سے پیسہ آتا ہوا دکھتا ہے، لیکن کہاں جا رہا ہے جاتا ہوا نہیں دکھتا، بڑی گھر میں بے برکتی ہے، جتنی انکم بڑھتی جاتی ہے پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہے، کچھ نہ کچھ جہاں سے بھی انکم آتی ہے اس کے خرچ کا کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے، کچھ بچت ہی نہیں ہوتی۔ لوگ آ کے پوچھتے بھی ہے کہ مول صاحب دعا کروں برکت ہو جائے، 2 دکان ہو گئی پھر بھی کچھ بچت نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی کچھ جو ہے وہ بچتا نہیں۔ وہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیچھے ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ پیچھے کسی رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہوتا ہے، کسی معمولی سی بات پر خواتین نے آپس میں ایک دوسرے سے بولنا بند کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی نحوست اور بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ روزی میں سے اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے اور اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھو حضرت ابوبکر کا کتنا بڑا مسئلہ تھا، ان کی اپنی بیٹی، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ حضور کے عاشق زار، ان کے ساتھ ان کے کسی رشتہ دار نے کچھ غلط فہمی کی وجہ سے برا سلوک کیا، قسم کھا لی، اپنی قسم توڑ لی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو دیا بلکہ بڑھا کر دیا،
اور ہمیشہ دینے کی نیت کریں۔ ہم سب کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے جن جن رشتہ داروں سے اگر رشتہ داری توڑ رکھی ہے تو اس کو جوڑیں گے۔ اگر پہلے ان کے یہاں کچھ جاتا تھا اور ہم نے دینا بند کر دیا ہے تو نہ صرف دیں گے بلکہ دگنا دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دو، لیکن دل سے محبت کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے رہنا چاہیے۔ پھر رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ بھی نہیں، جیسے ایک ہی گاؤں میں اگر رشتہ دار رہتے ہیں تو رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت ان کے یہاں جا کر پڑے رہے اور ڈگلے پگلے ان کے گھر چلے جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے تکلیف دینا۔ رشتے داری نبھانے کا مطلب ہے آپ اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ رہو، دونوں کے دل صاف رہیں، علیک سلیک سلام کلام ہوتا رہیں، موقع موقع سے کبھی وقت ملے تو ان کے یہاں کچھ موقع اللہ نے دیا ہے تو ان کے یہاں کچھ بھیج دیا، کبھی مل آئے۔ یہ ہے رشتے داری کو باقی رکھنا۔ بہت زیادہ قریب چلے جاتے ہیں تو بھی پھر آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تو دور رہیں لیکن محبت کے ساتھ رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہیں، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے جامعہ ڈابل کے ایک بہت بڑے استاد تھے شیخ اکرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماں اکرام علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ، وہ کسی مدرسے میں کسی بزرگ سے، بہار کے ایک مدرسے میں، وہاں مدرسہ چھوڑ کر یہاں ڈابل تشریف لائے، تو وہ بزرگ بڑے ناراض ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے خط لکھا تھا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ سے دور ہوا ہوں آپ سے قریب ہونے کے لیے، یعنی میں وہاں قریب رہتا تو ماحول ایسا بن گیا تھا کہ لوگ آپ کے کان بھر کے مجھ کو آپ سے جدا کر دیتے، تو میں آپ سے اس لیے دور ہوا ہوں تاکہ آپ کے قریب رہو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اگر کبھی اس لیے فاصلہ رکھا جائے کہ تاکہ جھگڑا نہ ہو، بات چیت بند نہیں ہے اور بول چال بھی بند نہیں ہے، سب دل بھی صاف ہے، لیکن آنا جانا بہت زیادہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہر ہفتے چلے گئے، ہر دن چلے گئے، تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں تو بھی چلے گا، لیکن آپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اور فاصلے کا مطلب بول چال بند کرنا نہیں ہے، غمی خوشی کے موقع پر بھی نہ جانا، وہ فاصلے کا مطلب نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہم کو جاری رکھنا چاہیے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر وہی مضمون ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، یقیناً جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت کی جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں، کیونکہ جو مومنین شریک تھے ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو توبہ کر کے پاک صاف کر دیا اللہ نے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد بھی جو لوگ یہ ایسا سمجھتے اور عقیدہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے علماء کا متفقہ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اگر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عائشہ کے بارے میں ایسا غلط عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ان آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کی ایک آیت اور ایک حرف کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بعض شیعہ ابھی بھی، شیعہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی بھی حضرت عائشہ کے بارے میں اسی طرح کا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں۔ اور ایک بہت اہم بات اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر، معلوم یہ ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھولی بھالی نہیں ہے، ہوشیار ہے تو اس پر تہمت لگائیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا بھی ہے، لیکن بھولی بھالی ایسی عورت جو زنا اور اس کا تصور بھی کبھی اس کے خواب و خیال میں نہیں آتا، ویسی عورت پر تہمت لگانا اور زیادہ برا ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک میں پاک دامن بھولی بھالی غافلات، یہاں مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو پسند نہیں کیا جو کھیلی کھلائی گھومی گھامی دنیا بھر کی سب جگہ دیکھی ہوئی ہو اور ایک دم ہوشیار ہو، اس کی تعریف نہیں فرمائی۔ اللہ نے تو ایسی لوگوں ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی جو پاک دامن ہو، بھولی بھالی ہو، سیدھی سادی ہو، اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنی بچوں کی تربیت اور نسل کی تربیت میں اپنا وقت گزارتی ہو، اس کو شریعت نے زیادہ پسند کیا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر جو برے کام کے وہ کرتے تھے ان کے بارے میں گواہی دیں گے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ابھی قرآن کی آیتیں اترنے کے بعد بھی تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوا ہے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے زبان اور منہ اور ہاتھ کو بند کر دیں گے، اور پھر یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے منہ اور تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں۔ یہ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ، وہ قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا؟ تو کہا نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں جو اس نے جو گناہ کیا تھا وہ بولے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بائی شرمگاہ بولے گی کہ مجھ سے کیا کیا زنا کے اور غلط گندے گندے کام کروائے گئے، سب سے پہلے بائی ران بولے گی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو ساتھ میں یہ بھی مانگنا چاہیے کہ جس زمین پر میں نے گناہ کیا ہے اللہ اس زمین کو بھی بھلوا دے، جن اعضاء سے میں نے گناہ کیا ہے اللہ ان اعضاء کو بھی بھلوا دے۔ آپ موبائل کی اسکرین پر سے سرچ کیا ہوا آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی انگلیوں نے جو فوٹو لے لیے ہے نا، وہ سرچ کرنے کے موقع سے وہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے توبہ میں اس کی بھی کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال بھی صاف کر دے، ہمارے جن اعضاء سے ہم نے گناہ کیے انہیں بھی بھلا دے، جن جگہوں پر ہم نے گناہ کیے ہیں ان جگہوں کو بھی اللہ تعالیٰ گناہ وہ بھلوا دے۔ بلکہ علماء تو یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ مثلا گھر میں کسی جگہ غلط کام ہوا تو اسی جگہ پھر آپ نیک کام بھی کر لو تاکہ وہ زمین آپ کی نیکی کی بھی گواہی دے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اور اس دن جس سزا کے وہ حقدار ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی وہ پوری سزا دے دیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سچے ہیں اور ساری باتوں کی حقیقتوں کو کھولنے والے ہیں۔ ایک آخری آیت باقی ہے انشاءاللہ، وہ آئندہ مجلس میں یہ الخبیثات للخبیثین والی آیت آئندہ مجلس میں شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بے شک ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول گئے، لیکن اے اللہ آپ کے اعضاء نے آپ کی زمین میں اے اللہ آپ کے فرشتوں نے سارا ریکارڈ محفوظ کیا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ جن اعضاء سے ہم نے گناہ کیے ان اعضاء کو بھلوا دے، اے اللہ فرشتوں کے نامہ اعمال سے گناہوں کے اثرات مٹا دے، اے اللہ زمین کے جس خطے پر ہم نے گناہ کیے ہیں اے اللہ سب تیری مخلوق ہے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ زمین کے اس خطے سے اے اللہ ہمارے گناہ بھلوا دیجئے، اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ برائی کا کام کرنے والے، بری باتیں کرنے والے اور گندی باتیں کرنے والوں میں ہمیں شامل نہ فرما، اے اللہ ایسے دوستوں سے ایسے فرینڈ سرکل سے ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی والی باتیں کرتے ہوں، اے اللہ تیری رضا والی تجھے خوش کرنے والی باتیں اور تجھے خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ نمازوں کا عشق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت سے محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کی محبت ہماری اور ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اے اللہ صلح میں بھی ان کو غلبہ عطا فرما، جنگ میں بھی ان کو غلبہ عطا فرما، آئندہ بننے والی حکومت میں بھی اللہ ان کو غلبہ عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما،
جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔